بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ خطبات کی معلومات میں ابھی ہے کہ اولاد کا نعمت ہونا، ہاں اگر اولاد دین میں مدد دے تو سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے، نکاح نہ کرتے تھے، ایک مرتبہ سو رہے تھے، دفتن چونک پڑے اور کہنے لگے کہ جلدی کوئی لڑکی لاؤ۔ ایک مخلص مرید حاضر تھے، ان کی ایک لڑکی کنواری تھی، لا کر فوراً حاضر کی، اسی وقت نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دیا اور وہ مر گیا۔ بیوی سے کہا کہ جو میرا مطلب تھا پورا ہو گیا، اب تجھ کو اختیار ہے، اگر تجھ کو دنیا کی خواہش ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں، کسی سے نکاح کر لے اور اللہ کی یاد میں اپنی عمر ختم کرنا ہو تو یہاں رہو۔ چونکہ وہ بیوی ان کے پاس رہ چکی تھی اور صحبت کا اثر اس کے اندر آ گیا تھا، اس نے کہا میں تو اب کہیں نہیں جاتی، میں دونوں میاں بیوی اللہ کی یاد میں رہے۔ ان سے بعض خواص نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میدان حشر ہے اور پل صراط پر لوگ گزر رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اسے چلا نہیں جاتا، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ اسی وقت ایک بچہ آیا اور ہاتھ پکڑ کر آنن فانن میں اس کو لے گیا۔ میں نے دریافت کی یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ اس کا بچہ ہے جو بچپن میں مر گیا تھا، یہاں یہاں اس کا رہبر ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور مجھے خیال آیا کہ میں اس فضیلت سے محروم نہ رہوں، شاید بچہ ہی میری نجات کا باعث ہو جائے، اس لیے میں نے نکاح کیا تھا اور میرا مقصود حاصل ہو گیا۔ بتلائیے اب بھی کوئی ایسا ہے کہ بچے کے مرنے کو مقصود حاصل ہونا سمجھتا ہو؟ اور تو اب اگر کسی کا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو پیٹ پھاڑ پھاڑ کر مر رہتے ہیں، یہ اہل اللہ ہی کی ہمت ہے۔ پس اگر اولاد مر کر یا زندہ رہ کر آخرت کا ذخیرہ ہو تو ایسی اولاد تو بڑی نعمت ہے، ورنہ وہ بال جان ہے۔ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا آگے چلے جاتے ہیں، یہ انسان کے لیے، یہاں تک کہ جو حمل ضائع بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کے دن جو ہوگا یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں، اور اگر اولاد نیک ہو، انسان فوت ہو جائے اس کے بعد نیک عمل کرتی رہے تو یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، وہ نعمت ہے اس میں سے۔ تو ایسی اولاد کی دعا کیا کریں کہ نیک اولاد ہو جو مرنے کے بعد کام آئے۔ بتلائیے اب بھی کوئی ایسا ہے کہ بچے کے مرنے کو مقصود کا حاصل نہ سمجھتا ہو؟ تو اب اگر کسی کا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو پیٹ پھاڑ پھاڑ کر مر رہتے ہیں، یہ اہل اللہ ہی کی ہمت ہے۔ بس اگر اولاد مر کر یا زندہ رہ کر آخر کا ذخیرہ ہو تو ایسی اولاد تو بڑی نعمت ہے، ورنہ وہ بال جان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا؟ اول تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہنے کی یہ شرط طے کر لی تھی کہ میرے کسی فعل پر اعتراض نہ کرنا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد اس واقعے کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوتا اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، اس لیے ارادہ الہی یہ ہوا کہ اس کا پہلے ہی کام تمام کر دیا جائے اور اس کے بدلے نیک اولاد ان کو ملے۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جو دیندار ہیں ان کو اولاد کے مر جانے کا غم تو ہوتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو حکیم سمجھے گا وہ کسی واقعے سے کبھی پریشان نہ ہوگا۔ ہاں، جس کی اس پر نظر نہیں، اس پر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، مثلا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو اس کو بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو ایسا ہوتا، دل کے اندر سے شعلے اٹھتے ہیں، ارمان آتے ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہائے ایسی لیاقت کا تھا، ایسا تھا، ایسا ہو جاتا صاحب، تم کو کیا خبر ہے کہ وہ کیسا ہوتا؟ غنیمت سمجھو، اسی میں مصلحت تھی۔ ممکن ہے کہ بڑا ہو کر کافر ہوتا، تم کو بھی کافر بنا دیتا۔ اب لوگ تمنا کرتے ہیں اولاد کی، یاد رکھو جس طرح اولاد نعمت ہے اس طرح نہ ہونا بھی نعمت ہے، بلکہ جس کے نہ ہوئی ہو یا ہو کر مر گئی ہو تو اس کو اور بھی زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ کہ جن کی اولاد نہیں ہے تو اسی میں اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ بہتری ہوتی ہے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔